ہم پنجتنی ہیں، در جنت پہ خدا ازلی لکھا ہے، در جنت پہ خدا ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی کا ہے، در جنت پہ خدا فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات نظر لاتے ہیں، جو پیشوائی کو آتا ہے منہ چھپاتے ہیں، سوئے مدینہ یہ رو رو کے غل مچاتے ہیں، لٹا کے آئے ہیں زہرا کہ ہم گھرانے کو نہ کہے قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، مدینہ یاد تو ہوگا تجھے وہ جاؤ حشر، گئے تھے کیسے تجمل سے کربلا کو، وہ خیمہ اور وہ سپاہ اور وہ فوج اور وہ علم اور ابو سیاہ کفنی اور حسین کا ماتم، پسند آمد ذریت رسول نہ کر، مدینہ ایسے حقیروں کو تو قبول نہ کر، مدینہ ہم تیرے والے کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سرنا
بلند ہے ہمارے شانوں پر، راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں، حسین نہیں، ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی پہ ہم کیا بشیر کو سجاد نے طلب جس گلے میں ڈال دی شال عذاب دیدینا، دغا کی شامیوں نے کہا بلا میں لٹ گئے ہیں، کہا کہ جا نہیں گو اپنا منہ دکھانے کی، مگر وطن میں خبر کا دے میرے آنے کی، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر اس جا، مگر محلہ حاشر میں دیکھتا ہے کیا، ایک مریضہ سر راہ ہے کھڑی تنہا، کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ سغرا، وہ بولا راستے میں کیوں تو شور و شین میں ہے، کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے، بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے سغرا، خاموش رہ گیا سغرا کہ منہ پہ کچھ نہ کہا، پکاری فاطمہ گردان میں دیکھ شال عزا، کہاں سے آتا ہے اور قاصد ہے کہاں کا بتا، وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں، سنانی قبر پیامبر پہ چلا ہوں میں، گری زمین پہ سغرا کہ اس پہ چرخ گرا، خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا، نکل نکل پڑی سب عورتیں برہنا پا، نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا، سفر سے پھر کے ادھر بھوک کی پیاسی آئی، اٹھو رسول تمہاری نواسی آئی، بشیر کہتا ہے واللہ ہر روزہ کانپ گیا، لہے سے نالا ہوا حسین کا برپا، کہو کہ غش گری راستے میں فاطمہ سغرا،
ہاشمیاں نے وہاں ہجوم کیا ہلایا شان کو سلطان نے مشرقین آئے اٹھو حسین کی عاشق اٹھو حسین آئے وہ آنکھیں کھول کے بولی کہ مر گئے بابا کہ آیا قافلہ کا بلا بھی ننگے پاؤں بہن حسین کو رو رو کہ دیتی ہے ندا حسین جب سے موئے میں نے سر نہیں ڈھانپا نہ مردہ اور نہ تابوت عقیق لائی ہوں مدینے والوں میں بھائی کو کھو کے آئی ہوں نہ مردہ اور نہ تابوت عقیق لائی ہوں مدینہ والوں میں بھائی کو کھو کے آئی ہوں مسافران مصیبت قواعد بلند الواد چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا اٹھو سکینہ چلیں کربلا زندان سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلیں کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ کے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلیں کربلا اٹھو سکینہ چلیں کربلا وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری ردا اٹھو سکینہ چلیں کربلا چھوٹی سی تربا پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا مجھے یاد اصغر
کی ہے بے بسی، مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف آشکیاں، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا۔ ایک بار اور درود پڑھ دیں محمد اسد نصیر آبادی صاحب کے کلام کے چند اشعار۔ قبلہ نہیں چھوڑا کبھی، کعبہ نہیں چھوڑا، قبلہ نہیں چھوڑا کبھی، کعبہ نہیں چھوڑا، جنت کا بہرحال علاقہ نہیں چھوڑا، جنت کا بہرحال علاقہ نہیں چھوڑا، تو 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا، 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے شعر سہیل بھائی دیکھیں گے کہ 2 لاکھ کے لشکر نے تو 2 لاکھ کے لشکر نے تو کی کوششیں، لیکن 2 لاکھ کے لشکر نے تو کی کوششیں، لیکن عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا، عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا۔ اور یہ شعر کہ یہ شمر کی کوشش تھی کہ رک جائے عبادت، یہ شمر کی کوشش تھی کہ رک جائے عبادت، شبیر نے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا، شبیر نے بھی آخری
سجدہ نہیں چھوڑا. اور تابوت کے ساتھ جو علم ہے کہ تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے. تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے. عباس نے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا. عباس نے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا. تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے. عباس نے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ لہجے میں علی کے دیا دربار میں خطبہ. لہجے میں علی کے دیا دربار میں خطبہ. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. اور طوفان تو آئے تھے بہت راہ میں لیکن طوفان تو آئے تھے بہت راہ میں لیکن عباس کے پرچم کا پھریرا نہیں چھوڑا. عباس کے پرچم کا پھریرا نہیں چھوڑا. اور وعدہ جو تھا بھیا سے نبھایا وہ بہن نے. وعدہ جو تھا بھیا سے نبھایا وہ بہن نے. شبیر کی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا. شبیر کی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور مقطع کا شعر کہ گرسانی حیدر ہیں اسد حضرت عباس. گرسانی حیدر ہیں اسد حضرت عباس. قاسم نے بھی فن اپنے چچا کا نہیں چھوڑا. قاسم نے بھی فن اپنے چچا کا نہیں چھوڑا. اور سرننگے بندھے ہاتھ بازاروں میں چلے پڑے. سرننگے بندھے ہاتھ بازاروں میں چلے پر. عابد نے بھی بیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا. عابد نے بھی بیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا. قبلہ نہیں چھوڑا کبھی کعبہ نہیں چھوڑا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلب سہیل صاحب کا شعر. یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کریں وفا نہ کریں.
جو ہاتھ ماتم شہ میں، جو ہاتھ ماتم شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں، کہ جو ہاتھ ماتم شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے، یہ اس سے کہہ دو نمازوں میں بھی دعا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں۔ وہ منظر جو مولا عباس نہر کی جانب گئے تھے کہ جلال دیکھ کے موجیں دعائیں کرتی تھیں، جلال دیکھ کے موجیں دعائیں کرتی تھیں، یہ پیاس لوٹ کے آئے یہاں خدا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں، یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے، یہ اس سے کہہ دو نمازوں میں بھی دعا نہ کرے، کہ بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا، بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا، یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں، کہ جو ہاتھ ماتم شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے، یہ اس سے کہہ دو نمازوں میں بھی دعا نہ کرے، جو ہاتھ کہ سہیل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے، سہیل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے، پس نماز جو رخ سوئے کربلا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں کہ بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا، یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں صلوات اللہم صلوات پڑھ دیں محمد وقت یقیناً بہت تیزی سے بیت رہا ہے اور دیر بھی ہو چکی ہے، بہرحال صرف اور صرف اس لیے کہ میرا بھی نام شامل ہو جائے، شہزادی قبول فرمائیں نوکریاں سب کی اور سلامت رکھیں، ہمارے دونوں بھائی چھوٹے ہیں، مولا ان کو شہزادی کو شاد و آباد رکھیں۔ ایک مطلب صرف ایک شعر میں حاضر کر دے رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد کامل حکم
جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے. محسن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. دو شعر جو ہے سہارا ہر ایک نبی کا اسی سہارے سے مل رہا ہے. جتنے مولائے بیٹھے ہیں ان کی نظر شعر. ہمارا کردار دیکھتے ہی یہ ساری دنیا پکار اٹھی. ضرور یہ عاشق علی ہے گلے سلیقے سے مل رہا ہے. ضرور یہ عاشق علی ہے گلے. اپنا پسندیدہ شعر حاضر کر رہا ہوں, تضمین اس میں جگہ لے لوں گا. ملے جو بال اور پر تو فطر سے فلک سے مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا. ملے جو بال اور پر تو فطر سے فلک سے مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا. ارے حسین دیں گے تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے. حسین دیں گے تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے. سہیل جس بار گاہ حق میں لکھی گئی خود کے نام جنت, خدا کے فضل و کرم سے ہم کو اسی گھرانے سے مل رہا ہے. بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار مصرے پیغام کے ہیں کہ شامل دوا کے ساتھ جو رب کی رضا نہ ہو, شامل دوا کے ساتھ جو رب کی رضا نہ ہو, ہوتی رہیں دوائیں کوئی فائدہ نہ ہو. ہوتی رہیں دوائیں کوئی فائدہ, بس یہ ایک شعر پڑھنا تھا کہ ہوتی رہیں دوائیں کوئی فائدہ نہ ہو. مجلس میں جا رہے ہو تو جاؤ مگر سنو, مجلس میں جا رہے ہو تو جاؤ مگر سنو, رکھنا خیال شاہ کی مادر خفا نہ ہو. مجلس میں جا رہے ہو تو جاؤ مگر سنو, رکھنا خیال شاہ کی مادر خفا نہ ہو. رکھنا خیال شاہ کی مادر خفا نہ ہو. چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں, اجازت لیتا ہوں اس کے بعد کہ ہے یقین سچا کہ یہ دعویٰ میرا ہو جائے گا, ہے یقین سچا کہ یہ دعویٰ میرا ہو جائے گا, صابروں میں ظالموں میں فاصلہ ہو جائے گا. ہے یقین سچا کہ یہ دعویٰ میرا ہو جائے گا, صابروں میں ظالموں میں فاصلہ ہو جائے گا. تو کون اہل درد ہے اور کون دہشت گرد ہے؟ کون اہل درد ہے, کون اہل درد ہے اور کون دہشت گرد ہے؟ فرش غم شیکی بچھا دو فیصلہ ہو جائے گا. بہت عمدہ. کون اہل درد ہے کون دہشت گرد ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. بہت
بہت عمدہ کون اہل درد ہے کون دہشت گرد ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خطیب جناب فیض باقر صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں گا میر انیس علی اللہ مقامہ کے ایک بند کی بیت سے کہ دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو. پوری منظر کشی ہے اور پورا سلسلہ بیان کو نظم کیا دو مصروں میں کہ دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو دل بھی محسوس ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو. دل بھی محسوس ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو. میں انہیں دو مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب محترم علی جناب فیض باقر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے اور کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جناب امتیاز حسین صاحب ابن نادر حسین صاحب کنیز فاطمہ بنت ظاہر حسین صاحب احمد مختار ابن امتیاز حسین صاحب احسن علی ابن قربان علی صاحب کو ارسال فرمانی. ایک درود بھیج دیں محمد محمد. 4 مصرے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے حاضر خدمت ہے. نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا کہ نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا. بھئی زمانہ ہم سے بدظن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا کہ زمانہ ہم سے بدظن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد. 4 مصرے قائم آل محمد کے حوالے سے کہ جمال حضرت حجت کا جب بھی تذکرہ ہوگا کہ جمال حضرت حجت کا جب بھی تذکرہ ہوگا. بھئی جمال حضرت یوسف قصیدہ پڑھ رہا ہوگا کہ جمال حضرت یوسف قصیدہ پڑھ رہا ہوگا اور نبی صورت علی قوت حسن سیرت حسین ایسا. کہ نبی صورت علی قوت حسن سیرت حسین ایسا وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا. کہ وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا. ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد. ایک ربائی ذوالفقار کے حوالے سے حاضر خدمت ہے پیش کر رہا ہوں حضور کہ ستم و جور
بہم کہتے تھے اب کیا ہوگا، کہ ستم و جوڑ بہم کہتے تھے اب کیا ہوگا، بے قائم آل محمد کی سواری آئی، کہ ستم و جوڑ بہم کہتے تھے اب کیا ہوگا، قائم آل محمد کی سواری آئی، بھئی ناز سے تیرے دو پیکر نے چمک کر یہ کہا، ناز سے تیرے دو پیکر نے چمک کر یہ کہا، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ ایک سلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ مولانا فرمائیے تو بھائی حاضر خدمت ہے ولایت علی سے سرشار حضرات تشریف فرمائیں، پیش کر رہا ہوں حضور بطور خاص کہ ہم ہیں جام ولا کے پینے والے، بطور خاص ہوئی ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم ہیں جام ولا کے پینے والے، بھئی سر مست ازل بلا کے پینے والے، حضور بڑا لطیف طنز ہے، ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ سر مست ازل بلا کے پینے والے، بھئی کیا جانے شراب تند و خالص کا مزہ، کہ کیا جانے شراب تند و خالص کا مزہ، ارے تگنا پانی ملا کے پینے والے، کہ کیا جانے شراب تند و خالص کا مزہ، بھئی تگنا پانی ملا کے، بس 2 روبائی اہل نظر تشریف فرمائے حضور، 2 رباعیات ملاحظہ فرما لی، پھر مرثیے کا آغاز ملاحظہ فرمائیے حضور کہ انجام کیا چھپے گا جب آغاز کھل گیا، حضور انجام کیا چھپے گا جب آغاز کھل گیا، بھئی لشکر میں کون کتنا ہے جاباز، کھل گیا پھر لشکر میں کون کتنا ہے جاباز، کھل گیا، بھئی 2 دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل، کہ 2 دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل، ارے خیبر کا در تو کھل نہ سکا، رات کھل گیا، کہ خیبر کا در تو کھل نہ سکا، رات کھل گیا۔ یہ ربائی بھی ملاحظہ فرمائیے گا، پھر مرثیے کا آغاز کہ ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، کہ ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، بھئی زمانہ مشکلوں میں نام لے مشکل کشا سمجھے، زمانہ مشکلوں میں نام لے مشکل کشا سمجھے، پھر اس پر بھی علی سے دشمنی یہ کیا قیامت ہے، کہ پھر اس پر بھی علی سے دشمنی کیا قیامت ہے، علی کو اب بھی جو سمجھے نہیں ان کو خدا سمجھے، کہ علی کو اب بھی جو سمجھے نہیں ان کو خدا سمجھے۔ ایک درود بھیج دے محمد آل محمد۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب شدہ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، بس آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں حضور، ایک درود بھیج دیجیے گا محمد آپ حضرات اگر اندر تشریف لے آئے، کوئی زحمت نہ آئیے، ممبر سے اتنا متصل ہو کے بیٹھا جائے اتنا بہتر رہے گا۔ ایک سلام آئیے گا، تشریف لے آئیں، بار دیگر سلوات
ملاحظہ فرمائیے. اڑتے ہوئے رہوار پر جاتا ہے غضنفر. اڑتے ہوئے رہوار پر جاتا ہے غضنفر کہ تارا سا چمکتا ہے علم دوش جری پر. تارا سا چمکتا ہے علم دوش جری پر کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر. کس بات سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر. لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر. لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر. بھئی اعجاز سے خالق کے ولی آئے ہیں رن میں. اعجاز سے خالق کے ولی آئے ہیں رن میں اور بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں. کہ بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں. اس خوف سے بے چین ہوئے فوج کے افسر. کہ اس خوف سے بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں. اس خوف سے بے چین ہوئے فوج کے افسر. ہلچل ہوئی گھبرا گئے میدان میں ستمگر. بھئی ٹوٹے جو پڑے خوف بڑھا فوج کے اندر. چوتھا میں 100 بیت حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ٹوٹے جو پڑے خوف بڑھا فوج کے اندر اور بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر. حضور بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر. ارے رسوائی سے جانو نہ ذلت سے جانو. کہ رسوائی سے جانو نہ ذلت اسے جانو اور بچ جائے اگر جان غنیمت اسے جانو. کہ رسوائی سے جانو نہ ذلت اسے جانو. بچ جائے اگر جان غنیمت اسے جانو. کہ تھا شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار. ملاحظہ فرمائیے حضور تھا شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار. بھئی ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار. حضور مصروں کی تلقی ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار. بھئی یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار. اسی سے مربوط چوتھا مصرع بیت کہ یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار. ارے تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار. اسی سے مربوط کہ تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار. بھئی کہتی تھی اجل ہنس کے یہ سب فاق لڑیں گے. بھئی تصویریں گلی بن گئے میدان میں ستمگار. کہتی تھی اجل ہنس کے یہ سب فاق لڑیں گے. ارے جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک کہ جو خاک کے پتلے ہیں وہ کیا خاک لڑیں گے. کہ میدان میں چھایا ہوا تھا موت کا سایہ. میدان میں چھایا ہوا تھا موت کا سایہ. اس خوف و تردد میں جو افواج کو پایا عباس نے رہوار کو تیزی سے بڑھایا.
کہ عباس نے رہوار کو تیزی سے بڑھایا، فرمایا مقابل کوئی اب تک نہیں آیا۔ بیت ملاحظہ فرمائے، ان کی جنگ صفین کی حرکتیں دیکھے ہوئے تھے، ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا مقابل کوئی اب تک نہیں آیا کہ معلوم ہے پہلے سے ہمیں ذات تمہاری، کہ معلوم ہے پہلے سے ہمیں ذات تمہاری، اور ٹھہرو کہ بتاتا ہوں میں اوقات تمہاری۔ ایک درود بھیج محمد آل محمد۔ ایک اور سلوات بھیج محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے بطور حضور فرماتے ہیں کس انداز کا رجس جناب عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے حضور کہ عباس میرا نام ہے، اے فوج ستمگر، عباس میرا نام ہے، اے فوج ستمگر، کہ آقا ہے میرا وہ نہیں جس کا کوئی ہمسر، کہ آقا ہے میرا وہ نہیں جس کا کوئی ہمسر، بھئی بابا میرا قتال عرب فاتح خیبر، بابا میرا قتال عرب فاتح خیبر، بھی خالق نے عطا کی ہے جسے تیغ دو پیکر۔ بیت حضور بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، فرما دیں کہ خالق نے عطا کی ہے جسے تیغ دو پیکر، بھائی اصنام پرستوں کا جگر چاک کیا ہے، اصنام پرستوں کا جگر چاک کیا ہے، بھئی کعبے کو ہمیشہ کے لیے پاک، ایک درود بھیج محمد آل محمد۔ ایک اور سلوات بھیج محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے حضور کہ پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے، پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے، بھئی اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے، اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے، ہے دور کھڑا شمر لئی سر کو جھکائے، بھئی بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا حضور کیا خوف و ہراس تھا لشکر یزیدی میں جناب عباس علیہ السلام کی آمد آمد سے، ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے، بھئی کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے، کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے، ارے ہم مر کے بھی زندہ ہوں مگر لڑ نہیں سکتے۔ ایک درود بھیج محمد آل محمد۔ کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے، ہم مر کے بھی زندہ ہوں مگر لڑ نہیں سکتے۔ اب ایسے عالم میں دو احمق جناب عباس علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، ملاحظہ فرمائیے کہ مغلوب جو سے لڑے گا وہ احمق ہی ہوگا ظاہر ہے، کہ مغلوب جو ہیبت سے ہوئی فوج تمامی، میدان میں ناگاہ بڑھے دو یل شامی، بھئی دو بھائی تھے یہ مرحب و انتر سے بھی نامی، دو بھائی تھے یہ مرحب و انتر سے بھی نامی، بھئی دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی۔ بیت حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی،
کہ مغرور و جفاکار و خطاکار تھے دونوں، کہ مغرور و جفاکار و خطاکار تھے دونوں. حضور شاگرد تھے ابلیس کے، مکار تھے دونوں. کہ شاگرد تھے ابلیس کے، مکار تھے دونوں. دیکھیے کوئی مصرع ایسا ہی نہیں، مکاری بھی ملاحظہ فرمائیے گا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بولے پسرے ساتھ سے دونوں ستہ مارا، بولے پسرے ساتھ سے دونوں ستہ مارا، دے گا ہمیں کیا ہم نے جو شیر کو مارا. بولا پسرے ساتھ کہ سب کچھ ہے گوارا، کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا. کشتی میں سجا مال. دیکھیے مکاری ملاحظہ فرمائیے گا مکاری ملونوں کی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک کے مقابل ایک جنگ کو جاتا تھا. اب ان کی مکاری ملاحظہ فرمائیے گا کہ کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا. دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، ہم ساتھ میں لڑتے ہیں یہ عادت ہے ہماری. بھئی بولا یہ نہیں سب ہمیں منظور ہے جاؤ. بھئی عمر ساتھ میں بھی کوئی تکلف سے کام نہیں لیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بولا یہ نہیں سب ہمیں منظور ہے جاؤ، اب رن میں بڑھو جوہر شمشیر دکھاؤ کہ عباس علمدار کا سر کاٹ کے لاؤ. بھئی بگڑی ہوئی میدان میں لڑائی کو بناؤ. کہ ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں، ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں. حضور مصرع ملاحظہ فرمائے ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں. بھئی زنجیر میں لالچ کی گرفتار تھے دونوں، کہ زنجیر میں لالچ کی گرفتار تھے دونوں. بھئی ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. بھئی ابھی ایک منظر ملاحظہ فرمائیے گا. یہ دونوں ملعون جناب عباس علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آئے. یہ منظر رہے گا، نظم ہے ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، بھئی لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا. بھئی اہل ولد تشریف فرمائے مصروں کی ترقی. حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا. بھئی آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پندہ. حضور ملاحظہ فرمائیے گا آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا. بھئی ابلیس نے پیچھے سے لائنوں کو ڈھکیلا. کہ ابلیس نے پیچھے سے لائنوں کو ڈھکیلا. بھئی دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت، کہ دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت. بھئی گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت، کہ گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت. بھئی ملاحظہ فرمائیے گا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ملعون کہ آتے ہی مقابل میں یہ کہنے لگے مکار. متوجہ حضور ہیں کہ آتے ہی مقابل میں یہ کہنے لگے مکار. بھئی کرتے نہیں فرید بھی ہم لوگوں سے پیکار. کہ جس وقت اٹھاتے ہیں کسی فوج پر تلوار، کہ میدان میں لگاتے ہیں سر و جسم کے انبار. کہتے ہیں ملعون کہ ہر جنگ میں ہیبت کے نشان گال کے پلٹے، اور پرچم سرے میدان وغا پھاڑ کے پلٹے. کیا کہہ رہے ہیں ملعون کہ سنتے ہیں بہادر تھے بہت حیدر صفدر، سنتے ہیں بہادر تھے بہت حیدر صفدر، لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر. بھئی اب جواب یہاں سے ملاحظہ فرمائیے گا حیدر کرار کے بیٹے کا بطور خاص حضور کہ لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر. پہ خاموش و گستاخ پکارا یہ دلاور.
کہ خاموش و گستاخ پکارا یہ دلاور، ارے ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہمسر، کہ ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہمسر، ارے ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا، ملاحظہ اپنا حضور کہ ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا، اور اوقات تیری حیدر کرار سے لڑتا۔ ایک سلوات بھیج محمد اب یہاں سے خصوصی طور پہ مرثیہ ملاحظہ فرمائیے گا، خصوصی طور پہ زبان جو مرثیے کا طلبہ امتیاز ہے حضور پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام ان دونوں ملونوں سے کہ بیہودہ سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں، کہ بیہودہ سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں، بھئی اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں، اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں۔ فرماتے جناب عباس پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں، پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں۔ بھئی مصرع ملاحظہ فرمائیے حضور، پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں، پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں، کہ پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ حضور بیت ملاحظہ فرمائیے حضور پیش کر رہا ہوں کہ پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں، ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے۔ فرما رہے ان دو ملونوں سے جناب عباس کہ ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے، بھئی نیزے میں چبھا لاشے پر لاشا نظر آئے، کہ ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے، بھئی نیزے میں چبھا لاشے پر لاشا نظر آئے۔ بھئی دیکھیں جنگ شروع ہو گئی ہے، ملاحظہ فرمائی گئی یہ بندی کہ اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار، اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار کہ حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار، حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار۔ بھئی دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار، ملاحظہ فرمائے کہ دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار، جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار، ملاحظہ فرمائے کس طرح سے جناب عباس علیہ السلام نے ان دونوں ملونوں کی تدبیر کو انہی پر الٹ دیا۔ بتاؤ خاص حضور کہ جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار، بھئی گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے، گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے، ارے ٹکرا گئی تلواریں لائنوں کے بدن سے، ٹکرا گئی تلواریں لائنوں کے بدن سے۔ یہ منظر لشکر یزیدی بھی دیکھ رہا تھا، اور تعریف تو وہ ہے جو دشمن بھی کرے۔ ملاحظہ فرمائیے گا بھئی دشمن کی طرف سے بھی صدا واہ کی آئی، کہ دشمن کی طرف سے بھی صدا واہ کی آئی، کہ آہو کی طرح اسپ نے کیا جس لگائی، کہ آہو کی طرح اسپ نے کیا جس لگائی۔ بھئی رہوار کی پھرتی تھی
چھلاوے کی جھکائی. چھلاوے کی زبان تشریف فرما جی کہ رہوار کی پھرتی تھی چھلاوے کی جھکائی. بھئی کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی. میدان ہے شبیر کا بھائی. کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی. بھئی بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہتے تھے وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے. اس میں دیکھیں کچھ پرانے لوگ بھی تھے جو پرانے مار کے دیکھے تھے مولا کائنات کے ان کے والد کے. ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ کہتے ہیں وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے کہ حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لڑے تھے. کہ حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لڑے تھے کہ جو کچھ کہا عباس نے وہ کر کے دکھایا. کہ جو کچھ کہا عباس نے وہ کر کے دکھایا. بھئی ایک ساتھ ستمگاروں کو نیزے پہ اٹھایا. کہ ایک ساتھ ستمگاروں کو نیزے پہ اٹھایا. بھئی افواج یزیدی کو بھی حیران بنایا. افواج یزیدی کو بھی حیران بنایا. بھئی نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا. حضور رعایت ملاحظہ فرمائیے گا بیت میں کہ نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا. بھئی گرمی میں لڑے تھے جو علمدار سے دونوں. گرمی میں لڑے تھے جو علمدار سے دونوں. حضور ٹھنڈے پڑے تھے نیزے جلال سے دونوں. ایک درود بھیج محمد ملاحظہ فرمائیے گا. آپ حضرات اکثر تلوار سے جنگ ملاحظہ فرماتے ہیں, نیزے سے جنگ کے دو بند ملاحظہ فرمائیے گا. حاضر خدمت ہے, بس میں اپنی دھیرے دھیرے منزل سے متصل ہو رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ افواج کے بادل پر کڑکنے لگا نیزہ. کہ افواج کے بادل پر کڑکنے لگا نیزہ. بھئی ڈھالوں کی سیاہی میں چمکنے لگا. ڈھالوں کی سیاہی میں چمکنے لگا. ڈھالوں کی سیاہی میں چمکنے لگا نیزہ. بھئی تلوار کی صورت سے لپکنے لگا. چوتھا مثال ملاحظہ بھائی حضور کہ تلوار کی صورت سے چمکنے لگا نیزہ. بھئی پہلے ہی سے سینوں میں کھٹکنے لگا نیزہ. کہ پہلے ہی سے سینوں میں کھٹکنے لگا نیزہ. بھئی پائی جو غذا پھولنے پھلنے لگا رن میں. کہ پائی جو غذا پھولنے پھلنے لگا رن میں. بھئی پی پی کے لہو لال اگلنے لگا رن میں. پی پی کے لہو لال اگلنے لگا رن میں. بھئی یہ بند بھی نیزے کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے حضور کہ بیٹھا جو یہ گردن پر جبھی پر نظر آیا. کہ بیٹھا جو یہ گردن پر جمی پر نظر آیا. بھئی مغفر کبھی توڑا کبھی سینے میں در آیا. حضور اہل زبان ہے, ملاحظہ فرمائیے حضور کہ مغفر کبھی توڑا کبھی سینے میں در آیا. بھئی جب دل نہ لگا سینے میں بالائے سر آیا. جب دل نہ لگا سینے میں بالائے سر آیا. بھئی روحوں کے مکانوں کو بھی مسمار کر آیا. روحوں کے مکانوں کو بھی مسمار کر آیا. روحوں کے مکانوں کو مسمار کر آیا. بھئی آزاد فضاؤں میں تڑپ کر نکل آئیں.
کہ روحوں کے مکانوں کو بھی مسمار کر آیا، آزاد فضاؤں میں تڑپ کر نکل آئیں، پھر روحیں قفس جسم سے باہر نکل آئیں۔ ایک درود بھیج دے محمد آل محمد۔ بس میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے بطور خاص یہ بند پیش کر رہا ہوں حضور، کس انداز کا جدال و خطال فرما رہے ہیں گے کہ عباس نے تیریں کبھی چھینی کبھی بھالا، عباس نے تیریں کبھی چھینی کبھی بھالا، بھئی دیکھا کسی ظالم کو جو میدان میں جیالا، دیکھا کسی ظالم کو جو میدان میں جیالا، پھر نیزے میں چبھو کر اسی سرکش کو اچھالا۔ کہ نیزے میں چبھو کر اسی سرکش کو اچھالا، بھئی دیکھا کہ قضا بن گیا نیزے کا نوالا۔ حضور بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ دیکھا کہ خزاں بن گیا نیزے کا نوالا، کہ آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا، کہ آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا، لیکن وہ تھا نیزے کے چبائے ہوئے پھل کا۔ کہ لیکن وہ تھا نیزے کے چبائے ہوئے پھل کا۔ ایک درود بھیج دے محمد آل محمد۔ آپ آزاد دل بڑھا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے یہ بندی کہ لڑتا ہوا جرار جو پہنچا لبے دریا، لڑتا ہوا جرار جو پہنچا لبے دریا، فوجوں کا سمندر، روایت حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ فوجوں کا سمندر سمٹ آیا لبے دریا، فوجوں کا سمندر سمٹ آیا لبے دریا، بھئی سیراب لہو سے ہوا نیزہ لبے دریا، کہ سیراب لہو سے ہوا نیزہ لبے دریا، پھر بہنے لگا پھر خون کا دریا لبے دریا، کہ بہنے لگا پھر خون کا دریا لبے دریا، ہے شکل میں نیزے کی اجل مان گئے ہیں، ہے شکل میں نیزے کی اجل مان گئے ہیں، اور بچنے کی نہیں جان سبھی جان گئے ہیں۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے حضور بطور خاص یہ بند کہ دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی، دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی، غازی نے اسے مارا اسے ضرب لگائی، غازی نے اسے مارا اسے ضرب لگائی، کچھ دیر میں ساحل پر قیامت نظر آئی۔ حضور چوتھا میں 100 بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ کچھ دیر میں ساحل پر قیامت نظر آئی، بیٹا تھا جدا باپ سے، بھائی سے تھا بھائی۔ حضور بیت بطور خاص کیا احوال تھا لشکر یزیدی کا، کیا منظر تھا لشکر یزیدی میں، ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ بیٹا تھا جدا باپ سے، بھائی سے تھا بھائی، بھئی سر اڑ گئے ہیں، سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں۔ کہ سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں، سر اڑ گئے ہیں، چھٹا مثال سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں، حضور زندہ جو بچے خوف سے مردوں میں پڑے ہیں۔
کہ زندہ جو بچے خوف سے مردوں میں پڑے ہیں، ایک درود بھیج دے محمد آل محمد۔ بس میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا یہ بند بھی 2-3 بند فضائل کے باب میں بطور خاص ہوں کہ تھا غیظ میں بفرا ہوا حیدر کا غضن فر، مصروں کی ترقی حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ تھا غیظ میں بفرا ہوا حیدر کا غضن فر۔ بھئی انسان تو انسان تھے، تلواریں تھی بے سر۔ تو تیسرا مصرع بھی ملاحظہ فرمائیے حضور بطور خاص کہ انسان تو انسان تھے، تلواریں تھی بے سر، نیزوں کو قلم کر دیا بھالوں کے برابر، کہ نیزوں کو قلم کر دیا بھالوں کے برابر، سر کٹ گئے برچھوں کے تو تیروں کے اڑے پر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے حضور کس انداز، کیا انداز ہے جناب عباس علیہ السلام کا کہ سر کٹ گئے برچھوں کے تو تیروں کے اڑے پر۔ بھئی پیدل کو اچھالا، پیدل کو اچھالا، کبھی اسوار کو پھینکا، کہ پیدل کو اچھالا کبھی اسوار کو پھینکا، وہ گر نہیں پایا سپہ سالار کو پھینکا، کہ وہ گر نہیں پایا سپہ سالار کو پھینکا۔ ملاحظہ فرمائیے حضور کہ جب تیز ہوئی نیزہ عباس کی رفتار، کہ شیروں کی جلالت کے نمایاں ہوئے آثار، کہ حمزہ کی وغا جعفر طیار کی پیکار، کہ ہر در پا یاد آنے لگے حیدر کرار، ہر ضرب پہ یاد آنے لگے حیدر کرار۔ بھئی ایسا ہوا ہیبت کا اثر فوج عدو میں۔ بھئی چھٹا مصرع حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایسا ہوا ہیبت کا اثر فوج عدو میں، بھئی زندہ بھی تڑپنے لگے گر گر کے لہو میں، کہ زندہ بھی تڑپنے لگے گر گر کے لہو میں۔ یہ بند ملاحظہ فرمائیے گا جان مرثیہ حضور بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ زندہ بھی تڑپنے لگے گر گر کے لہو میں، ارے بھگدڑ ہوئی لاشوں کو کچلتے ہوئے بھاگے، حضور بطور خاص مصروں کی ترقی بھی ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ بھگدڑ ہوئی لاشوں کو کچلتے ہوئے بھاگے، بھئی دریا کی ترائی میں پھسلتے ہوئے، کہ دریا کی ترائی میں پھسلتے ہوئے بھاگے، بھئی جو تن میں تھے بھاری وہ سنبھلتے ہوئے، دیکھیے میں چوتھے مصرے کو رائے گا نہیں جانے دوں گا، اس کے لیے تینوں مصرے پڑھوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے پھر سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ بھگدڑ ہوئی لاشوں کو کچلتے ہوئے بھاگے، دریا کی ترائی میں پھسلتے ہوئے بھاگے، جو تن میں تھے بھاری وہ سنبھلتے ہوئے بھاگے، بھائی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے، کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے بھاگے۔ اور بھائی دیکھیے ثبوت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھاگے نہیں تھے، ثبوت بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ گرگٹ کی طرح رنگ جو تن میں تھے بھاری وہ سنبھلتے ہوئے بھاگے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے بھاگے، بھائی ساحل سے ہیں بھاگے
یہ پہچان عدو کی، ساحل سے ہے بھاگے یہ پہچان عدو کی، میدان میں لکیریں نظر آتی ہیں لہو کی۔ میدان میں لکیریں نظر آتی ہیں لہو کی۔ بس میں اپنی منزل پہ آگے ملاحظہ فرمائیے گا کہ فوجوں سے ہوا صاف جو دریا کا کنارہ، فوجوں سے ہوا صاف جو دریا کا کنارہ، عباس نے رہوار کو دریا میں اتارا، پھر دیکھ کے لشکر کی طرف شیر پکارا کہ اب گھاٹ پا قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا، گھاٹ پہ قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا، کہ اب گھاٹ پا قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا۔ بھئی کہتے تھے یہ تم گھاٹ پا ہم جا نہیں سکتے، کہتے تھے یہ تم گھاٹ پا ہم جا نہیں سکتے، اب کہتے ہیں ہم نہر پا تم آ شامل ہوگی کہ کہتے تھے یہ تم گھاٹ پا ہم جا نہیں سکتے، اب کہتے ہیں ہم نہر پا تم آ نہیں سکتے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا کہ ہر موت کی خواہش تھی جری ہم کو اٹھا لے، موت کی خواہش تھی جری ہم کہ ہر موت کی خواہش تھی جری ہم کو اٹھا لے، اور وارث کوثر ہمیں ہونٹوں سے لگا لے، کہ اور وارث کوثر ہمیں ہونٹوں سے لگا لے، کوئی بڑھ جائے شرف رتبہ معراج کو پالے۔ تو مطلب یہ تھا سقاہ حرم پیاس بجھا لے، کہتا تھا جری دل میں کہ ہرگز نہ جیوں گا، کہتا تھا جری دل میں کہ ہرگز نہ جیوں گا، سب مر گئے پیاسے بھلا پانی میں پیوں گا۔ کہ سب مر گئے پیاسے بھلا پانی میں پیوں گا، کہ غازی کو ہر ایک سمت سے گھیرے تھے ستمگار۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اصل مجلس ملاحظہ فرمائیے کہ غازی کو ہر ایک سمت سے گھیرے تھے ستمگار، دھوکے سے کسی شخص نے بازو پر کیا وار، دھوکے سے کسی شخص نے بازو پر کیا وار۔ بھئی دیکھا جو پلٹ کر تو ستم پھر ہوا ایک بار، کہ عباس کے اس ہاتھ پر بھی چل گئی تلوار۔ ارے شانے تو قلم ہو گئے جادہ نہیں بدلا، کہ شانے تو قلم ہو گئے جادہ نہیں بدلا، اور عباس دلاور نے ارادہ نہیں بدلا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شانوں کو جری اپنے نہ کچھ دھیان میں لایا۔ جناب عباس علیہ السلام کی جان تو مشق سکینہ میں تھی، ملاحظہ فرمائیے کہ شانوں کو جری اپنے نہ کچھ دھیان میں لایا، بھئی مشکیزے کو دانتوں میں بہادر نے دبایا۔ ملاحظہ فرمائے کہ مشکیزے کو دانتوں میں بہادر نے دبایا، بھئی ہرنے پہ رکھا مشک کو سینے سے چھپایا۔ ارے خیمے کی طرف شیر نے گھوڑے کو بڑھایا، ارے ایک تیر لگا مشک چھدی بہہ گیا پانی، ایک تیر لگا مشک چھدی۔ اسلام ملاحظہ فرمائی مصرانی مرثیہ ہے کہ ایک تیر لگا مشک چھدی بہہ گیا پانی، اور آنکھوں میں سکینہ کے لیے لے گیا پانی۔
کہ آنکھوں میں سکینہ کے لیے رہ گیا پانی، کہ پانی جو بہا چوٹ لگی قلب حزی پر، ارے دل رہ گیا عباس کا سینے میں تڑپ کر. ارے ملاحظہ فرمائیں کہ دل رہ گیا عباس کا سینے میں تڑپ کر، کہ ناگاہ پڑا گرز تو مجروح ہوا سر. ناگاہ پڑا گرز تو مجروح ہوا سر، کہ سنبھلا نہ گیا گر پڑا گھوڑے سے دلاور. تھا شور کہ سرور کے مددگار کو مارا، ارے سردار کو مارا جو علمدار کو مارا. بھئی اس طرف یہ حال تھا، لشکر یزیدی میں کیا خوشی کا ماحول تھا. ملاحظہ فرمائیے کہ میدان میں باجوں کو بجانے لگے آدھا، کرتے تھے لئی شور علم کر دیا ٹھنڈا. یہ سن کے چلے جانب دریا شہ والا، کہ نعرہ تھا زباں پر میرے عباس کو مارا. کیا فرماتے امام حسین کہ نعرہ تھا زباں پر میرے عباس کو مارا. ارے ٹوٹی ہے کمر، ٹوٹی ہے کمر، زور بڑھا زور گھٹا ہے، اور عباس کے ماتم میں گریبان پھٹا ہے. بس 4 بند عمل تمام انشاءاللہ. بہت مسافر ہوئی، تصور کیجئے گا حضور کس عالم میں امام حسین علیہ السلام کو جناب عباس علیہ السلام نظر آئے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ناگاہ علمدار کا لاشا نظر آیا، کہ ناگاہ علمدار کا لاشا نظر آیا، کہ مجروح برادر کا سراپا نظر آیا. ارے بے دست تڑپتا ہوا سکا نظر آیا. کیا فرماتے اس عالم میں جناب عباس کو دیکھ کے امام حسین کہ بے دست تڑپتا ہوا سکا نظر آیا. بھئی شبیر پکارے مجھے یہ کیا نظر آیا. ارے ایک بھائی کو ایک بھائی نے کس حال میں دیکھا، ایک بھائی کو ایک بھائی نے کس حال میں دیکھا. ارے کس منہ سے کہوں شیر کو جس حال میں دیکھا. بس 3 بندوں مجلس تمام. ملاحظہ فرمائیے گا کہ پہلو میں گرے خاک پر روتے ہوئے شبیر، پہلو میں گرے خاک پر روتے ہوئے شبیر. بھئی لپٹا لیا غازی کو یہ کرتے ہوئے تقریر، کہ افسوس ملی خاک میں بابا کی بھی تصویر، کہ افسوس ملی خاک میں بابا کی بھی تصویر. ارے چومے کبھی شانے کبھی روئے شاید دلگیر، کہ جنبش جو دی ہوٹوں کو علمدار نے رو کر، جنبش جو دی ہوٹوں کو علمدار نے رو کر. ارے منہ رکھ دیا منہ پر شاہ ابرار نے رو کر. بس 2 بدوں مجلس تمام. جناب عباس علیہ السلام کی اپنی آخری وصیت امام حسین سے اور مجلس تمام. ملاحظہ فرمائیے گا. اور پھر امام حسین کے بہن 2 بدوں مجلس تمام. انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. فرماتے جناب عباس منہ رکھ دیا منہ پر شاہ ابرار نے رو کر. دھیرے سے کہا شیر نے آقا سے بمنت، کہ دھیرے سے کہا شیر نے آقا سے بمنت، کہ خیمے میں جنازہ میرا لے جائیں نہ حضرت، کہ معصوم سکینہ سے مجھے ہوگی ندامت. ملاحظہ فرمائیے کہ معصوم سکینہ سے مجھے ہوگی ندامت. اور جب نام سکینہ لیا تاری ہوئی رقت، جب نام سکینہ لیا تاری ہوئی رقت. ارے روتے ہوئے دنیا سے سفر کر گیا باپ
سے سفر کر گئے عباس، ایک بار سکینہ کہا اور مر گئے عباس۔ ایک بار سکینہ کہا اور مر گئے عباس۔ بس آخری بند کیا فرماتے امام حسین، ملاحظہ فرمائیے کہ رو رو کے پکارے شاہ ابرار علمدار، رو رو کے پکارے شاہ ابرار علمدار۔ ارے عباس میرے عاشق، میرے شہدا، میرے غمخوار علمدار، ملاحظہ فرمائیے گا، رو رو کے پکارے شاہ ابرار علمدار، عاشق میرے شہدا، میرے جرار علمدار۔ ارے ٹوٹی کمر و پشت علمدار علمدار، اور تم آس و بچوں کی، تم آس و بچوں کی علمدار علمدار۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کیا فرماتے ہیں، کیا مشق کے ٹکڑے، کیا مشق کے ٹکڑے انہیں دکھلاؤں گا بھائی، کیا مشق کے ٹکڑے انہیں دکھلاؤں گا بھائی، اور کس طرح سے بچوں کو میں سمجھاؤں گا بھائی، کس طرح سے بچوں کو میں سمجھاؤں گا بھائی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں وہ قرضوں سے ادا ہو جائیں، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور جلد سے وبا کا خاتمہ ہو تاکہ میں پرسکون انداز سے عزاداری سید الشہداء کرنا نصیب ہو۔ اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جلد سے امام زمانہ کا ظہور ہم ان کے چاہنے والوں میں اور جانثاروں میں شمار فرما۔